گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں کلام رضا کو سنتے ہیں اور برکتیں لوٹتے ہیں۔ آج جس کلام کو ہم نے سننا ہے، سبحان اللہ، اس کلام کی ابتدا ہی اتنی خوبصورت ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مشہور و معروف کلام ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے پل صراط کا تذکرہ کیا ہے، مگر بڑے نرالے انداز میں کیا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اس کلام کا پہلا شعر سنتے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے۔ اتارو یعنی گزارو، راہ گزر یعنی راستہ، اور جبرائیل یہ فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خوبصورت التجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی نگاہ کرم فرما دیجئے کہ جب ہم پل سے گزریں تو اس طرح گزریں کہ پل کو بھی پتہ نہ چلے، اتنا ہلکا پھلکا ہو کر گزریں، اس تیزی کے ساتھ گزریں کہ راہ گزر جو ہے پل، حالانکہ یاد رکھیے پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، لوگ گھبرا رہے ہوں گے، چیخے مار رہے ہوں گے، کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہا ہوگا، مگر روایتوں کا مفہوم ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے، اللہ جن سے راضی ہوگا وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ التجا ہے کہ آقا پل سے اتاریے، اس طرح گزار دیجئے کہ پل کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور جبریل امین کی ایک تمنا ہے، روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ جبریل امین نے یہ التجا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے یہ موقع دیجیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی امت پل صراط سے گزرے تو میں ان کے لیے پر بچھاؤں۔ تو یا رسول اللہ ہم ایسا گزریں کہ جبریل پر تو بچھائیں مگر ان کے پر کو بھی پتہ نہ چلے، پل صراط کو بھی پتہ نہ چلے، نہ پل کا ہم پر احسان ہو، نہ جبریل کے ہم احسان بند بنیں۔ آقا بس ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہی کا احسان ہم پر ہو، اور آپ کے صدقے ہم بڑی آسانی کے ساتھ پل صراط کو پار کر جائیں۔ یہ امام عشق و محبت کے بڑے نرالے انداز ہیں، کہیں اس طرح گزرنے کی بات کرتے ہیں کہ پل ہی کو پتہ نہ چلے، اور کہیں لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ لوگ گھبرا کر گزرتے ہیں تو گزرا کریں، میں نے گھبرا کر نہیں بلکہ وجد کرتے گزرنا ہے، کیونکہ نبی پاک اسی پل کے کنارے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم کلام رضا کے صدقے، ان مبارک اشعار کے صدقے ہمیں بھی پل صراط سے بڑی آسانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائے۔ کیا خوبصورت شعر ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر ذرا سنیے۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں پہلے وہ سمجھ لیجئے۔
غم روزگار سے مراد ہے فکر معاش، دنیا کے معاملات، کاروبار، گھر بار کی جو فکریں ہیں، غم روزگار ہے، یہ فکر معاش ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کھینچ لیجئے، نکال لیجئے۔ اور اب میرے میٹھے اسلامی بھائی اس کا مطلب بڑا خوبصورت بنتا ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا کے رنج و علم اور فکر معاش کا جو کانٹا میرے دل میں لگ گیا ہے، یعنی میرا دل اب انہی خیالات میں گم رہتا ہے، ایسا کرم کیجئے کہ دل میں جو یہ کانٹا پھنس گیا ہے نا، دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے، اس کو دل سے کھینچ لیجئے، میرے دل سے نکال لیجئے، اور ایسا نکالیے کہ دل کو پتہ بھی نہ چلے۔ جگر یہاں استعمال ہوا ہے دل کے لیے، کہ ہم کہتے ہیں نا جگر کا ٹکڑا، بیسیکلی وہ دل کے ٹکڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے دل میں جو یہ دنیا کی فکریں گھر کر گئی ہیں، آقا اس کو دل سے نکال دیجئے، بس اپنا غم دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، سینہ مدینہ بنا دیجئے، تاکہ بس اب جب یہ دنیا کی فکریں نہیں ہوں گی تو بس آپ ہی کی دین کی خدمت میں زندگی گزاروں گا، آپ کی سنتوں پر عمل کروں گا۔ بڑی خوبصورت التجا ہے کہ بس دل سے جو ہے یہ فکریں نکل جائیں اور نبی پاک کی محبت جو ہے وہ دل میں گھر کر جائے۔ امیر اہل سنت بھی اپنے کلام میں کچھ اسی طرح کی التجا پیش کرتے ہیں نا، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہر بلال دو۔ اللہ کریم ان بزرگوں کے ان مبارک کلاموں کے صدقے ہمارے دلوں سے بھی یہ جو غم روزگار ہے، یہ دنیا کی محبتیں، دنیا کی فکریں ہیں، اے کاش یہ نکل جائیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت شعر، بڑی پیاری، یوں سمجھیے حوصلہ افزا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ لکھتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہاں فریاد سے مراد دہائی، یاد کرنا، پکارنا، اور حال زار سے مراد مشکل حالات میں، پریشانی میں، تکلیف میں، خراب حالت میں۔ اور ممکن نہیں کہ خیر بشر، خیر بشر یعنی تمام بشر میں سب سے خیر والے، برکت والے، بڑے سید البشر کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت یہاں پر بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، انہیں دہائی دے اور وہ مدد کو نہ آئیں، وہ خبر گیری نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ اور لکھتے ہیں نا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مدد کرنے والے ہیں، بلکہ نبی پاک کی سیرت کو اگر پڑھیں، ہم نے اشعار کے شرح میں بھی یہ بیان کیا، کئی حدیثوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں تو جانور فریاد کیا کرتے، وہ اونٹ کی پکار سنتے، وہ ہرن کی پکار سنتے، نبی پاک کی بارگاہ میں بہت سارے جانوروں نے آ کر اپنی اپنی فریادیں پیش کی، آقا نے ان کی یوں سمجھیے مصیبتوں کو دور کیا، ان کی فریادوں کو سنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسجد نبوی شریف میں ستون نبی پاک کی یاد میں رویا، لکڑی کا تنا رویا، آقا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو جو نبی پاک کا امتی فریاد کرے، نبی پاک اس کی کیسے خبر گیری نہ کر فرمائیں گے؟ یقیناً خبر گیری فرمائیں گے، بس بات یہ ہے کہ دل سے پکارنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ ہماری جو مشکلیں ہیں آج اس کلام کے صدقے ہماری اس پکار کو سنیے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائیے۔ بہت خوبصورت بات، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی
بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا اگلا شعر سنیے گا، کمال کی بات کی ہے اور شب معراج کا تذکرہ بہت پیارے انداز میں۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ اللہ غنی، کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ پہلے براق یہ اسی سواری کا تذکرہ ہے جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر تشریف لے گئے تھے، اور اس کی سپیڈ کا، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں تک حد نگاہ ہے، اینڈ آف دا آئی سائٹ ہے، وہاں براق کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اتنی سپیڈ اس سواری کی تھی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت سبک روی سے مراد یعنی اس تیز رفتاری، یعنی گرد سفر سے مراد سفر پر جو بندہ جاتا ہے کسی جانور پر سوار ہو کر، تو جو گرد اڑتی ہے، جو گرد و غبار اڑتا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو براق جس تیزی سے جا رہا تھا نبی پاک کو لے کر، تو وہ تیز رفتاری خود براق سے عرض کر رہی ہے کہ دیکھو ایسے جانا، اتنا آرام سے جانا کہ گرد سفر کو بھی خبر نہ ہو، یعنی جو غبار اٹھے نا، اس کو بھی پتہ نہ چلے کون گزر کر گیا ہے، کیونکہ تجھ پر سوار کونین کے والی ہیں، رب کے محبوب ہیں، مالک جنت ہیں، انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ بڑی عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب بلایا تو کس شان سے بلایا، ذرا سمجھیے گا مدنی چل کے ناظرین۔ جب کوئی گھوڑے پر بیٹھ جائے اور وہ گھوڑا اوپر کی طرف جائے نا، تو سوار پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا برڈن پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ گھوڑا جب نیچے اترے اس طرح، تو اب سوار آگے کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ رب نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، تو براق کو یہ اسپیشلٹی، یہ کمال حاصل تھا کہ جب براق اوپر کی طرف جاتا تھا تو جو پچھلے قدم تھے وہ بڑے ہو جاتے تھے، تاکہ پیٹھ جو ہے وہ سیدھی رہے، نبی پاک کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، یعنی اسی طرح اوپر کی طرف اٹھتا ہوا چلا جائے۔ اور جب براق نیچے کی طرف اترتا تھا تو اس کے اگلے قدم جو ہے وہ بڑے ہو جاتے تھے، تاکہ پھر پیٹھ سیدھی رہے اور نیچے اترتے ہوئے بھی محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا شان سے بلایا نبی پاک کو رب عز و جل نے۔ دوبارہ اس شعر کو سنیے اور سمجھیے کہ کیا پیاری بات، گویا براق کی تیز رفتاری براق سے کہہ رہی ہے، سبک روی کہہ رہی ہے کہ یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، محبوب کو خیال سے، برکتوں کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ لے کر جائیے۔ سبحان اللہ۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر ایک خوبصورت حدیث کی طرف، خوبصورت روایت کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ یہاں مرتضیٰ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا جا رہا ہے۔ عتیق و عمر کون ہے؟ عتیق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے عتیق، اور عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا تھا، اے علی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ جنتی لوگوں کے، ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں، دو جہاں میں سردار ہیں، دنیا میں بھی سردار ہیں اور جنت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے ان کے یہ دونوں سردار ہیں۔ لیکن دیکھو انہیں بتانا نہیں، انہیں ابھی نہ بتانا، اللہ غنی۔ مگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ حدیث ہمیں اب نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بیان فرمائی، لیکن یہ روایت جب ہم تک پہنچی تو کیا شاندار بات ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ پوری بات ایک شعر میں کمپلیٹ کر دی۔ کیا خوبصورت بات، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں گے سردار دو
اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو اگلا شعر ہے، اگر اس کو اس کلام کی جان کہا جائے تو درست ہوگا. خوبصورت شعر، اور جب بھی سنے ایمان تازہ کر دیتا. اور کاش اس شعر میں جو التجا کی گئی ہے رب کریم ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. کیا خوبصورت بات لکھی ہے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہاں مراد کیا ہے اس شعر سے؟ یعنی گما دے یعنی گم کر دے، فنا کر دے. ولا کہتے ہیں محبت میں، یعنی اللہ سے التجا کی جا رہی کہ مولا مجھے، ہمیں نبی پاک کی محبت میں ایسا فنا کر دے، ایسا گھما دے، بس انہی کی یادیں رہیں، انہی کے خیالات رہیں. پھر کیا ہو کہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. پتہ ہی نہیں ہم کہاں ہیں، ہم اپنے آپ میں ہی نہ رہیں، بس نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کر دیں. دوسرے لفظوں میں یہ فنا فی الرسول ہونے کی تمنا ہے کہ یا اللہ ہمیں نبی پاک کی بس ولا اور محبت ایسی عطا کر دے کہ اپنا آپ ہی پتہ نہ چلے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ عشق والی باتیں ہیں اور بڑی خوبصورت التجائیں ہیں. اللہ کریم ان عشاقوں کے صدقے اور بالخصوص امام عشق و محبت کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. بہت پیاری التجا ہے. آئیے مل کر آپ بھی اس التجا میں شامل ہو جائیے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتے ہیں عشق رسول کیسے کیا جائے، نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کیسے کی جائے. والہانہ پن جو آپ کے اشعار میں ملتا ہے وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں. اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے، اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو. اب خار طیبہ سے مراد مدینے کا کانٹا، دیدہ تر سے مراد کیا ہے؟ تر آنکھ، نم آنکھ. اعلیٰ حضرت مدینے کے کانٹے سے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اے خار طیبہ میری آنکھوں میں اگر آ کر بسنا ہے تو میری آنکھیں تو سب دیکھتی ہیں، آنکھیں تو ہر چیز دیکھتی ہیں، اور آنکھیں اس وقت غمگین بھی ہیں، نمناک بھی ہیں. تو جب آپ یعنی مدینے کے کانٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے ذریعے میرے دل میں آؤ گے تو آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ تمہارے دامن کو بھگا دیں گے، گیلا کر دیں گے، تر کر دیں گے. آپ کا کام آنکھوں میں نہیں دل میں ہے. بغیر آنکھوں کو بتائے بس دل میں آ کے سما جاؤ، ایسے دل میں آ جاؤ کہ دیدہ تر کو پتہ ہی نہ چلے، بس آپ ہیں اور میرے دل ہے. اور واقعی یہ بات مولانا حسن رضا خان صاحب نے اپنے اشعار میں لکھی تھی. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. یہ کمال انداز ہے کہ مدینے کے کانٹے کو دل میں بسانے کی تمنا ہے. یاد رکھیے کانٹا دل میں لگ جائے نا، ایک طرف تو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کھینچنے کی التجا ہو رہی ہے کہ وہ کانٹا نکل جائے اور خار طیبہ جو ہے وہ دل میں آ کر بس جائے. اٹس امیزنگ. یہ کمال خیالات ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے در کے کانٹے دل میں بسیں. یعنی یہ کانٹوں کا مقام ایسا ہے، یہ پیروں میں آنے کے لیے، آنکھوں سے لگانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دل میں بسانے کے لیے ہیں، کیونکہ نبی پاک کے در کے کانٹے ہیں. کیا شان ہے اس شاخ کی. دوبارہ سنیے اس شعر کو. کیا لکھتے ہیں؟ اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو. دیکھ کے دامن بھیگ جائے، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے.
سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے اترے کلام کا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، مقطع کلام کا۔ اعلیٰ حضرت کمال کرتے ہیں اپنے مقطع میں، اور اس مقطع میں تو کیا شاندار بات کی ہے۔ لکھتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ پسر یہ فارسی کا لفظ ہے، اور یہ بیٹے کو کہتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں۔ پدر سے مراد باپ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا، کوئی ایسا مقام بھی ہے، معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی حامی نہیں ہوگا۔ اور یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ جب ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، باپ دور بھاگے گا، کوئی کسی کا حامی نہیں ہوگا۔ بس ایک ہی شخصیت ہوگی جو اپنے گناہگار امتیوں پر مہربان ہوں گی، اور وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اسی طرح کی بات تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور کلام میں بھی لکھا نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ اور اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ وہاں کیسا منظر ہوگا، گزرا کرے پسر پہ، بیٹے پہ جو گزرتی ہے گزر جائے، پدر کو باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ روایتوں کا مفہوم ہے کہ بیٹا باپ کے پاس جائے گا کہ ابو جان آج مجھے ایک نیکی دے دیجئے، میرا ایک گناہ لے لیجئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ مگر اس دن باپ منع کر دے گا۔ ماں بیٹے کے پاس آئے گی تو بیٹا منع کر دے گا۔ بڑا نفسا نفسی کا دور ہوگا، مگر ایک ہستی ہے جو اس دن بھی کرم فرما ہوگی۔ پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے، پھر کیوں نہ ان کی اطاعت کی جائے، پھر کیوں نہ ان کے فرامین پر عمل کیا جائے، جنہوں نے ہمیں محشر کے دن بھی کام آنا ہے۔ کیا خوبصورت بات، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کتنا خوبصورت کلام ہے۔ آئیے اس کلام کو، اس سلسلے کو اختتام کرنے سے پہلے اس کلام کو ایک بار پھر نثر میں بھی سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے، اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو
راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ رب کریم سے دعا ہے کہ واقعی ایسے ہی پل صراط سے گزرنا ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور کلام اعلیٰ حضرت کا لے کر حاضر ہوں گے اور اس کی انشاءاللہ کچھ تشریح کرنے کی، اس کے کچھ معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔